السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ایمان کی بہترین حالاتوں میں ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. تو آج کی ہماری اسٹوری ہے تہجد. میں تہجد تک کیسے پہنچی اور میری تہجد سے پہلے کی کیا لائف تھی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں. 2011 تو 2011 سے جو میری پہلے کی لائف تھی نا، وہ ایک اس طرح تھی کہ میں ایک جنرل لائف گزارتی تھی، جو کہ کالج اور گھر اور پھر کالج گھر ایسے ہی میرا چلتا رہتا تھا. اور اس دوران مطلب شادی وغیرہ میں اتنا زیادہ فیشن مجھے بہت مطلب اچھا لگتا تھا، اور میں فیشن کے لیول پہ میں ڈریس سب بہت اچھا ہونا چاہیے، فرسٹ کوالٹی کا. تو میں سب سے زیادہ میں اپنی ڈریس پہ فوکس کرتی تھی، بھلے وہ مجھے ڈیزائن کر کے ہی پہننا پڑے، اور میں ڈیزائن کر کے پہنتی بھی تھی. تو کہیں بھی میں کچھ دیکھ لیتی تھی تو میں اس چیز کو نا مائنڈ میں رکھتی کہ مجھے ایسا ڈریس چاہیے. اگر وہ مارکیٹ میں نہیں ملتا تو میں پورا پروسیس کے ساتھ میں اس کو ڈیزائن کرتی، اور پھر میں اس کو اپنے لیے سلیکٹ کرتی. مطلب پورا پروسیس کرنے کے بعد میں اس کو کہیں شادی پارٹی وغیرہ میں پہنتی. بہت ٹائم تک یہ سب چلتا رہا، تو مجھے کافی اچھا لگتا تھا. مجھے ڈریس پہننا یہ سب اتنا اچھا لگتا تھا، اور میک اپ وغیرہ بھی میک اپ میں کرتی تھی، اور مجھے میبلنگ لائنر وغیرہ مطلب ہر ایک چیز کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا. لیکن اس میں زیادہ جو ڈریس کا تھا نا، وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا. لیکن میں کچھ ٹائم کے بعد میری لائف میں پرابلمس شروع ہو گئیں، اور وہ ایسی پرابلمس تھیں کہ نہ میں کسی سے کہہ سکتی تھی، اور نہ ہی میں کسی کو اپنی پرابلم سنا سکتی تھی کہ میری لائف میں کیا ہو رہا ہے. میں مطلب ظاہری بندہ بہت اچھا اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، بٹ اس کی جو دل کی حالت ہوتی ہے نا، جو ذہن کی حالت ہوتی ہے، وہ بندہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا. کچھ ایسا ہی میرے ساتھ تھا کہ میں اپنے دل مطلب اتنا زیادہ ہارٹ بیٹ رہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو مطلب چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور میرا ذہن میں کیا مطلب بہت زیادہ خیال وغیرہ جو بھی تھاٹس رہتے تھے نا، وہ بہت عجیب و غریب رہتے تھے. تو میں اس چیز سے بہت پریشان رہتی، بہت گندے گندے وسوسات کا آنا اس طرح. تو لیکن میں نہیں، کیونکہ میں اس طرح کرتی تھی کہ اگر میں شادی وغیرہ کا پورا پروسیس کرا، پھر میں نماز بھی پڑھتی تھی، کیونکہ مجھے ایک یہ ہوتا تھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا نا، تو مجھے اللہ کو بھی راضی کرنا ہے. تو فٹافٹ نماز پڑھ لی، جنرلی سو گئی. لیکن کیا تھا نا، مجھ کو سکون نہیں تھا، مجھے دلی سکون نہیں تھا، مجھے ذہنی سکون نہیں تھا. اب میں کیا کروں کہ میں سب کچھ کرنے میں سوچتی تھی کہ اللہ میں نے یہ کر لیا ہے، اور میرے جو میں نے ڈریس بھی بہت اچھے سے ڈیزائن کر کے پہن لیا ہے، اور میں نے میک اپ وغیرہ بھی بہت سب کچھ کر لیا، لیکن میں کو سکون کیوں نہیں ہے. اور مطلب میں اپنے آپ سے بات کرتی کہ مجھے سکون کیوں نہیں ہے، کیا مجھ سے میرا اللہ راضی ہے. اور سامنے میں پارٹیز میں مطلب جو ہم نے شادی کزن میں کی ہو، یا میں کسی بھی ریلیشن میں کسی کی بھی شادی ہوتی ہے، تو ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ اتنی تعریفیں ملتی ہیں کہ بندے کو اپنے اوپر تھوڑا وہ ہونے لگے. تو میں اس چیز سے بہت اللہ مجھے مطلب تکبر گھمنڈ اس چیز سے نا مجھے دور رکھنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جتنا میں نے پڑھا ہے کہ اس کو تکبر کرنے والے لوگ بالکل بھی نہیں پسند ہیں. تو بندے کی جب تعریف ہوتی ہے نا، تو اس کو تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور دوسرا شیطان بھی اس کو بڑھا چڑھا کے بتاتا ہے، ارے یار مطلب آپ بہت اچھے ہو، یا ایسا کر کے. تو کیا ہے نا، تو مجھے نا جب میری کوئی تعریف کرتا ہے، میرے ڈریس کی تعریف کرتا ہے، میرے مطلب اپنا بندہ خود ہاتھ سے ڈیزائن کرے سور اس کو، تو اس کی تعریف ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. تو میں جب اس طرح تعریف ہوتی نا، تو مجھ کو بہت اچھا لگتا. سب صحیح چل رہا تھا، سیٹ تھا. بٹ جب 2017 آیا، تو میری لائف میں اتنی پرابلم شروع ہو گئی. میرا مینٹل ہیلتھ بھی تو اتنا زیادہ مطلب ڈس بیلنس ہو گیا، اور میری فزیکل ہیلتھ بھی ڈس بیلنس ہو گئی کہ میں دین کی طرف بہت زیادہ، مجھے دین اچھا لگنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. ایسے میں نے امی سے بولا، ابا سے بولا، بولے بیٹا کیا کرنا ہے. میں نے کہا ابا مجھے کچھ کرنا ہے.
تو میں سوچ رہی نا کہ میں کیا پوری لائف یہی کرتی رہوں گی کیا نام ہے. پھر کیا تھا نا، پھر مجھے یہ لگنا کہ کیا میں پوری لائف یہی مطلب فیشن ٹائپ لڑکی رہوں گی یا ایسے ہی مطلب بہت. تو میں نے دین کی طرف مطلب اسلامک نالج لینا اسٹارٹ کر دیا، اور میں مطلب بہت زیادہ اس چیز کی طرف جانے لگی. تو ہوتا نہیں ہے نا، گھر میں تھوڑا سا منع کر دیا کہ ان میرڈ ہو، اتنا دین کی طرف مت جاؤ ایسا. لیکن مجھے تھا کہ نہیں، اتنا ڈپریشن، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ اور اس کی ہمت سے زیادہ آزماتا نہیں ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا. اور میں اتنا زیادہ پریشان، اتنا زیادہ انزائٹی میں ہو گیا، اور میں اتنا تھا کہ میں نا سامنے والے کو مطلب اگر موٹیویٹ بھی کرتی تو بہت ہی زیادہ ہو جاتا. لیکن کیا تھا نا کہ عجیب و غریب میرا سسٹم تھا، مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں اس ٹائم میری کیا حالت ہے. بٹ کہیں نہ کہیں مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے ساتھ تھام رکھا تھا. تو مجھے یقین تھا کہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے ضرور ایک دن ٹھیک کرے گا. اور میں اپنی سٹوریز اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ کوئی اس بات سے انسپائر ہو کہ ہاں، لائف میں کچھ بھی ہو جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل علی اللہ رکھنا چاہیے اور مکمل یقین رکھنا چاہیے. تو بس لائف جو تھی میری نا، وہ 2017 سے لے کے 2020 تک جو میری لائف تھی نا، وہ بہت زیادہ اسٹرگل تھی. اور مجھے عجیب و غریب خیالات سے وسوسات اتنے برے آتے تھے کہ بندہ بتا بھی نہ سکتے. لیکن میں نے پھر ایک جگہ پڑھا کہ جب ایمان کا لیول بڑھتا ہے نا، تو شیطان آپ کو حد سے زیادہ پریشان کرتا ہے. تو مجھے اس بات پہ سکون آیا کہ چلے اللہ کا شکر ہے. لیکن مجھے پھر بھی کچھ اچھا نہیں لگتا تھا. پھر میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کیا. جب میں نے تہجد پڑھنا اسٹارٹ کیا اور میں نے اپنی پوری سٹوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتائی. مجھے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننا ہوتا ہے، لیکن جب ہم لوگ اس کو بتاتے ہیں نا تو اس کی ایک الگ ہی ہوتا ہے نا. ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں نا تو ایک الگ ہی ہم لوگوں کے ریئیکشن ہوتا ہے، الگ ہی ایک خوشی ہوتی. میں نے کہا نہیں، چلو میں اپنی اسٹوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بتاؤں گی. میں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنی اسٹوری بتانا اسٹارٹ کی. اور رات کو عشاء کے بعد میں تبارک الذی پڑھتی تھی. میں بہت زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی، بٹ ہاں جب مجھے کوئی پرابلمس آتی تھی تو میں 2 نفل پڑھتی تھی، چاہے وہ میں عشاء میں پڑھوں یا پھر چاہے میں اس کو فجر کی نماز میں، مطلب زیادہ تر تو عشاء میں ہی پڑھتی تھی. 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے اپنے پرابلمس کے لیے، اپنے مطلب اللہ مجھے سلیوشن دے دے ایسا. اور میں اللہ سے سب کچھ کہتی تھی، ایون میں کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی. تو مجھے یقین تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں مجھے سننا ہے، مجھے آزمائش ہے تو اس کا ریٹرن بھی مجھے ضرور ملنا ہے. تو میں صبر کے ساتھ چلتی رہی. ایون مجھے 10 سال ہو گئے ہیں، مطلب 10 ایئرس صبر کے ساتھ چلتی رہی. اور سامنے سے مجھے بہت سارے تھاٹس آتے، برے، پاگل اس ٹائپ میں لوگ مجھے کہتے، لیکن میں نے کہا نہیں، مجھے اپنے ٹریک پہ رہنا ہے اور کچھ بھی ہو. تو میں نے وہاں سے اپنی تہجد کی نماز شروع کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ سے ساری اپنی اسٹوری شیئر کری کہ اللہ تعالیٰ میری اتنی زیادہ پرابلمس آپ اپنے بندے کو نہیں دے سکتے، اور اگر میری آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو مطلب ہٹا دیجیے یا کم کر دیجیے، کیونکہ ہم اور آپ آزمائش کے قابل نہیں ہیں اور ہم اور آپ بہت کمزور ہیں. لیکن جب کوئی اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آزماتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندے کو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کہیں آنے والے جو آگے کی پرابلمس ہیں کیا اس کو فیس کر پائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں نہ کہیں ہم لوگ کو آزماتا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اور اسٹرانگ ہو جائیں. تو میری لائف چلتی رہی، اور میری جو پرابلمس تھی، جب میں تہجد پڑھنا اسٹارٹ کری نا تو میری دھیرے دھیرے اس پرابلم میں مجھے
جو بہت مطلب مجھے سکون ملنے لگا، تو میں اس نماز کو میں پڑھتی رہی اور ریگولر بھی کافی پڑھا، پھر میں نے ویک میں ایک بار کر دیا. لیکن میں اللہ سے کہیں نہ کہیں آپ لوگ اللہ سے گفتگو ضرور کیا کریں، بس ہاف آورس اللہ کے لیے نکالا کریں، اس سے بات کیا کریں، چاہے آپ چھت پہ ہو، گھر پہ ہو، روم میں ہو، آپ اپنے روم میں ہو، کہیں بھی ہوں، آپ اللہ سے بات کیا کریں اور اپنی پرابلم سے شیئر کیا کریں. اور آنے والے وقت میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، آنے والا وقت آپ کا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت ساری خوشیاں دے گا. تو اللہ سے اپنی پرابلمس کو شیئر کریں اور اپنا جو بھی انزائٹی ہے، جو بھی اسٹریس ہے، اس کو بتائیں، کیونکہ وہی سب سے بڑا سلیوشن نکال سکتا ہے اور وہی آپ کو ہر چیز سے مکمل طور پہ صحیح کر سکتا ہے. اور اللہ پہ یقین رکھیں اور یقین کے ساتھ چلیں، اور وہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.